والدین کے حقوق سب سے اہم ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں بار بار دیکھا کہ جہاں توحید اور شرک کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا، حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ہاں والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے ہاں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو کبھی انہیں اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا معروفا، اور ان کے ساتھ بہت عزت کی بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہا کرنا، اے میرے پروردگار، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ایسے ہی تو بھی ان سے پیار فرما، ان پہ رحمت نازل فرما۔ عزیزان گرامی، والدین سے پیار جو ہے وہ بھی دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں یہ فرما دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر دونوں والدین یہ کوشش کریں کہ تم سے شرک کروائیں، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور ایسے کام کرو جن کا انہیں علم نہیں ہے، ایسے حکم، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے شرک اور ان کے کفر کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور پیار سے پیش آؤ۔ شرک پہ اکسائیں، کفر پہ اکسائیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن پیار سے پیش آنا ہے۔ اور والدین کا حق اپنی ذات پہ اور اپنے بیوی بچوں پہ ہر ایک پہ فائق ہے۔ وہ غار کا واقعہ تو میں نے سنایا ہی ہے کہ پتھر آ گیا غار پہ، 3 ساتھی جا رہے تھے، غار پہ پتھر آ گیا تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے۔ ان میں ایک کا عمل یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں ساری زندگی اس وقت تک میں نے نہ خود کبھی کچھ کھایا ہے نہ بیوی بچوں کو کھلایا ہے جب تک کہ میں نے اپنے والدین کو نہیں کھلا لیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا، مجھے دیر ہو گئی، آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں رات کو انہیں دودھ پلایا کرتا تھا، میں دودھ کے گلاس لے کے کھڑا رہا اس انتظار میں کہ یہ جاگیں گے تو میں انہیں پلاؤں گا۔ میرے بچے رو رو کے سو گئے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کھلایا پلایا، نہ خود میں نے کچھ کھایا پیا، اور میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا، کھڑے کھڑے پوری رات گزر گئی، اور میں نے نہ خود کچھ کھایا نہ بچوں کو کھلایا، اور اپنے والدین کو میں نے جگانے کی بھی جرت نہیں کی کہ وہ بے آرام ہوں گے۔ میں انتظار میں کھڑا رہا اور رات بھر ان کے سراہانے میں نے انتظار میں گزار دی۔ صبح کو وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا، تو آج یہ پتھر ہٹا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ پتھر ہٹا دیا گیا اور غار سے ان کے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ تو بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق جو ہے وہ اپنی ذات کے حق اور بیوی بچوں کے حق پہ فائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ معارف الحدیث جلد 6 میں ایک واقعہ ہے، لمبا ہے، میں سنا نہیں سکتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ صفحہ 14 پہ ہے، آپ لوگ ضرور پڑھ لیں۔ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تاکہ شوق پیدا ہو اور آپ ضرور پڑھیں۔ ایک بیٹے نے اپنے والد کے بارے میں شکایت کی کہ میرا والد مجھ سے پیسے چھین لیتا ہے۔
تو حضور بلا کے پاس بٹھایا اور آپ نے اس کے والد سے کہا کہ راستے میں جو تم شعر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے ذرا وہ سنا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے کام کرواتا ہے کہ ہمارا ایمان آپ پہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ راستے میں نے کچھ شعر کہے ہیں اور وہ شعر یہ ہیں، تو وہ شعر اس نے سنائے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بیٹے، میں نے تو بچپن میں تیری خاطر آرامی نہیں کیا، تیرے بچپن میں تیری تکلیف کی وجہ سے میں تڑپتا رہا، تیری بھوک کی وجہ سے میں در بدر ہوتا رہا، میں کولہو کے بیل کی طرح سے محنت کرتا رہا، اور آج اللہ نے تجھے دے دیا ہے اور میں محتاج ہو گیا ہوں، کام کرنے کے لائق نہیں رہا ہوں، تو تو نے میری شکایتیں کر دی اور تو نے مجھے دنیا کے سامنے چور بنا دیا، شرمندہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شعر سنتے رہے اور آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو خود بھی اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ اس میں جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوستو، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شریعت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک والد یا ایک والدہ اپنے بیٹے کا یا پوتے کا قتل عمد کر سکتے ہیں، نہیں مانے، اس کو قتل خطا قرار دیں۔ بیٹا اگر والد کو مار دے تو قصاص میں مارا جائے گا، بیٹا اگر باپ اگر بیٹے کو یا پوتے کو قتل کر دے کوئی قصاص نہیں۔ شریعت اس کو قتل عمد ماننے کو ہی تیار نہیں، وہ قتل خطا تصور ہوگا۔